باب نمبر 37 باب الانفاقی مما یحب ومن الجید، باب ہے انفاق خرچ کرنا مما یحب اس چیز کو جس کو آپ پسند کرتے ہو، جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہو، ومن الجید اور عمدہ اور اچھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ یعنی خلاصہ اس باب کا یہ ہے کہ اس باب میں وہ آیات اور احادیث کو بیان کیا جائے گا جس میں آپ کو جو سب سے محبوب اور سب سے اچھی چیز جو آپ کے نزدیک ہے اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ باب کو ذکر کرنے کا مقصد اور قرآنی آیات کو لانے کا مقصد اور اللہ تعالیٰ کے فرامین بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا جو نظریہ اور تصور پایا جاتا ہے نا وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی گھٹیا قسم کا پایا جاتا ہے۔ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ کپڑے پرانے ہو گئے، پھٹنے والے ہیں، اب یار یہ کپڑے اٹھا کر نا کسی غریب کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح کوئی چیز گھر میں دیکھا کہ ٹوٹنے والی ہے، خراب ہونے والی ہے، اچھا یار خراب بھی تو ہونی ہے نا، چلو کسی غریب کو دے دیے۔ یہ ہمارے نزدیک انفاق کا یا صدقے کا، اللہ کے راستے میں دینے کا یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جی اس طرح کا صدقہ اور اس طرح کی خیرات اور اس طرح کا انفاق اللہ کو بالکل بھی قابل قبول نہیں، بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا خرچ اور کون سی چیز اللہ کو پسند ہے، کون سی چیز جو اللہ کے راستے میں دی جائے تو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس بارے میں جو ہے نا آیات اور احادیث آئیں گی۔ تو دیکھیے جی پہلی آیت جس کے ہمیں یہ تصور واضح ہو جائے گا کہ قرآن اور اللہ رب العالمین کس قسم کے صدقے اور کس قسم کے خرچ کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، 34 پارے کی شروع والی آیت کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مطلب ہے کہ تم خرچ کرتے ہو نا غریبوں کو دینے کے لیے، آج کپڑے پرانے ہو گئے غریبوں کو دے دو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کر دو اس چیز کو، مما تحبون، جس کو تم خود پسند کرتے ہو، جو تمہارے نزدیک محبوب ہو اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے تب تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا جی اس آیت کی روح سے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے نزدیک بالکل بیکار قسم کی چیز، ردی قسم کی چیز، وہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں، چلو جی یہ دینا جنت پکی ہوگی، تو جنت تو پکی ہونا بہت دور کی بات ہے جی، یہ نیکی بھی نہیں ملتی۔ نیکی کی اللہ تعالیٰ نے شرط ذکر کی ہے کہ اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب ترین چیز جس کو تم خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں نہیں دے دیتے۔ تو اگلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو تم، من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائی، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں، طیبات میں نے جی پاکیزہ، اور کسبتم میں نے کمائی، کہ جو تمہاری کمائی کی اعلیٰ ترین اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ومما، اور اس چیز میں سے بھی اخرجنا، جو کہ ہم نے نکالی ہے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، یعنی ہر قسم کی نباتات، ہر قسم کا غلہ، ہر قسم کا اناج، لیکن اس کی جو ہے نا وہ میعاد مقرر ہے، وہ ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر مکمل تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ کھیتی کے اوپر گندم، جو اناج، مکئی، باجرہ، یہ چاول وغیرہ، ان کے اوپر بھی عشر ہوتا ہے، زکوٰۃ، صدقہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہوتا ہے، لیکن کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، کتنی مقدار میں، اس کے اوپر مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ جمعہ پڑھا چکا ہوں میں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر نا وہ جمعے کا لنک ڈال دوں گا، تو جس ساتھی کو شوق ہو وہ دیکھ لیں مکمل۔ تو اب ہم باب کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے جو چیزیں نکالنی ہیں نا اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں دو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ردی قسم کی چیزوں کا ارادہ نہ کیا کرو، منہ تنفقون، اس چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا کرو، یعنی جس چیز کو تم خود ردی سمجھتے ہو، جو چیزیں تمہارے نزدیک خود بیکار ہیں، ان بیکار چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو۔ اب کیا کیا جی اب یعنی جو کپڑے خراب ہو رہے ہیں یا چھوٹے ہو گئے ہیں یا جو پرانے، ان کا کیا کیا جائے، ان کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ تو یہ ہے جی انسان دے لیکن پھر اجر کی امید نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو جلانا بھی نہیں ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ جی اس کی وجہ سے میری جنت پکی ہو گئی، یا اس کے اوپر پھر احسان نہ کوئی جتلائے کہ دیکھیں میں تمہیں کپڑے نہیں سی دیتے، فلاں نہیں سی کیتا، نہیں، جو چیز آپ کے نزدیک بیکار ہو چکی نا اس کے اوپر اجر کی امید بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اجر کی امید اس مال کے اوپر، اس خرچ کے اوپر ہوگی کہ جو انسان کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی محبوب ہو۔ آگے جی صرف یہ اس باب کی ایک ہی حدیث ہے، باقی اس کی قرآنی آیات سورہ البقرہ کے نا 3واں پارہ جو ہے سورہ البقرہ کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صدقات و خیرات کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مکمل طریقہ اور مکمل مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر جی 297۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا انس خادم رسول جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جی کان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا، کہ مدینہ میں سے انصار صحابہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یہ اب لفظی ترجمہ دیکھیں، اکثر سب سے زیادہ،
الانصار بالمدینہ مدینہ کے انصار صحابہ کرام میں سے مالن مال کے اعتبار سے. تو لفظی ترجمہ اور جو ہے بامحاورہ ترجمہ کہ انصار صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے من النخل کھجوروں کے باغات کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کھجوروں کا ان کا کاروبار تھا, کھجوروں کے باغ تھے اور کھجوروں کی جو ہے نا ان کے پاس منڈی تھی, جس وجہ سے یہ انصار صحابہ کرام میں سے نا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار شخص تھے. اور وکان احب, اور سب سے زیادہ پسندیدہ اموالی ان کے مالوں میں سے الیہ ان کے نزدیک, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کون سا مال تھا؟ بیرحا. یہ بیرحا یہ ایک باغ کا نام ہے, باغ بریحا. یہ جو ہے نا یہ باغ تھا اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا باغ تھا, اور یہ اس وقت جو تھا نا مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا, بالکل سامنے. تو یہ جو باغ تھا نا یہ ان کو بڑا پسند تھا, بڑا ہی اس کی چھاؤں, بڑا گھنا باغ تھا اور بڑا ہی اس سے پھل اترتا تھا, بڑی اس کی مالیت تھی. تو یہ مال جو تھا نا یہ باغ ان کو بڑا پیارا تھا. تو حدیث آگے دیکھیں, وکانت مستقبلۃ المسجد, اور یہ جو باغ تھا یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا, جیسے کہ میں نے ذکر کر دیا کہ مسجد نبوی کے دروازے کے بالکل سامنے یہ بہت بڑا باغ تھا. وکان رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلوہا, رسول اللہ داخل ہوتے اس باغ میں, ویشربوا من ماء, اور اس کا پانی پیتے, فیہا اس باغ کا, طیب جو کہ بہت پاکیزہ اور عمدہ تھا. ظاہر بات ہے جی باغ کا پانی ہے, چشموں کا پانی, تو اس کا ذائقہ بھی پھر بڑا مزیدار ہوتا ہے. تو قال انس, تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فلما نزلت هذه الآیہ, جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل کی نا, یہ چوتھے سپارے کی شروع والی آیت, کہ لن تنالوا البر, تم ہرگز نہیں نیکی کو حاصل کر سکتے, نیکی کو پا سکتے, حتی تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو قام ابو طلحہ, تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, الی رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. فقالا, تو کہنے لگے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ تعالی, کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے, انزل علیکا, آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو. کہنے لگے, وہ انا احب مالی, کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ جو پیارا ہے نا وہ بیرحا, وہ بیرحا کا جو باغ ہے نا, بریحا کا, یہ مجھے باغ سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پیارا ہے, سب سے زیادہ میری آنکھ کا تارا جو ہے نا یہ والا باغ ہے. اور وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى, اللہ اکبر. یہ دیکھیں جی, یہ ہے صحابہ کرام کہ فوراً آیت سنی ہے, تو آیت سننے کے بعد ذرا سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یار میرا بعد میں کیا بنے گا. کہنے لگے, یہ مال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, یا رسول اللہ یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. ارجو, اب میں امید رکھتا ہوں, برہا, اللہ تعالیٰ سے نیکی کی, وذخرہا, اور اللہ تعالیٰ سے ذخیرہ اندوزی کرنے کی, عند اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک, کہ میرا یہ مال اور میرا یہ باغ اللہ کے خزانوں کے اندر ذخیرہ بھی ہو جائے گا اور مجھے نیکی بھی مل جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں دو گے تو تب تم نیکی کو پا سکو گے. تو آگے کہنے لگے, فضعہا یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو رکھیں, اس کو خرچ کریں, حیث اراک اللہ, جہاں تک آپ اور اللہ تعالیٰ جس کو مناسب سمجھے آپ اس کو, اس میرے باغ کو آپ خرچ کریں, چاہے جہاد فی سبیل اللہ میں دے دیں یا جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں, یا رسول اللہ اس کو آپ خرچ کر دیں. تو فقال رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تک کل کے ہماری طرح تو نہیں نہ تھے جو موجاں لگ گئی ہیں جی, بلکہ کہتے ہیں کیا رسول اللہ کا کیا ہوا یہ جی. دیکھیں, فقال رسول اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخن, واہ کیا بات ہے کہ اتنا بڑا صدقہ, ذالک مال رابح, اے ابو طلحہ یہ والا مال اور یہ والا سودا یہ تو بہت زیادہ نفع والا ہے. ذالک مال رابح, یہ دو مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ والا مال اور یہ والا سودا یہ تو بہت زیادہ نفع والا ہے. اور رسول اللہ فرماتے وقت سمعت, تو میں نے سن لیا معقول تھا جو آپ نے کہا, کہ آپ نے جو کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ دے دیں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي أَرَى, کہ میری رائے یہ ہے کہ ان تجعلہا, کہ آپ اس باغ کو تقسیم کر دیں, فی الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے جی لیڈر, اور یہ ہوتی ہے جی دنیا سے بے رغبتی, کہ اتنا قیمتی مال, یعنی کہ آپ سے کہہ لیں کہ آج کا کروڑوں روپیہ اور جائیداد, زمین کے اوپر لگے ہوئے باغات کے اوپر لگے ہوئے پھل, یہ ہمارے کسی مولانا صاحب کے پاس آتے ہوتے اس نے لڈیاں ڈالنی تھی, اس نے تو خوشی کو کوئی انتہا نہیں ہونی تھی کہ یار موجاں لگ گئی ہیں. لیکن امام کائنات سید الاولین والآخرین کا دیکھیں کیا رویہ ہے کہ رسول اللہ خود قبول کرنے کی بجائے رسول اللہ کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ اس باغ کو اپنے پاس رکھو اور آپ اپنے اس باغ کو اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں نا ان کے درمیان اس کو جو ہے نا تقسیم کر دو. تو فقال ابو طلحہ, تو آگے وہ بھی صحابی رسول تھے, وہ فقال ابو طلحہ, تو حضرت ابو طلحہ
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی افعل یا رسول اللہ میں اسی طرح کروں گا جیسے آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں اسی طرح کروں گا، لیکن یہ مال اللہ کے لیے، اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ تو فقط سماحا، تو تقسیم کر دیا اس باغ کو ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فی اقاربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، و بنی عمہ، اور اپنے چچا زاد بھائیوں، اپنے کزنوں کے اندر حضرت ابو طلحہ نے اس مال کو، اس باغ کو اللہ کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دیا اور تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار اصحاب رضوان اللہ علیہ۔